میرے معزز ناظرین، یوم شہادت حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا آپ سب کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے راستے پہ چلیں، حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر، جو نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نصرت آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار ہے کہ جان سے اور مال سے اور دوستیوں سے وہ گزر گئیں، ہر طرح سے انہوں نے قربانی دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام پر، انہوں نے سب کچھ فدا کیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی توفیق عنایت فرمائے، ہم اور آپ تو اس اہل لائق نہیں ہیں کہ ہم سب کچھ فدا کر سکیں، تو کم از کم اس راستے پہ کچھ فدا کاری کریں، کچھ نصرت کریں، کچھ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اور ان کی امامت کا اور ان کا حق، جو سب سے پاک ترین حق ہے دنیا میں اور سب سے نجس ترین لوگوں نے ان کا حق غصب کیا ہے، ان کی نصرت کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر یہ کام کریں تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور پنجتن پاک صلوات اللہ علیہم اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ محشور کرے گا۔ اچھا، اب مزید آپ کا وقت نہیں لیں گے، اب کالز کا جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہمیشہ کی طرح ہماری دعوت ہے کہ جو لوگ ہم سے اختلاف نظر رکھتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہیں، چاہے وہ جماعت مخالفین سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ ہمارا ادعا نہیں ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہر سوال کا جواب ہمارے پاس حتماً نہیں ہے، حتماً نہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جو اہم اشکالات ہیں ان کا جواب دیں۔ ہر سوال کا جواب صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس ہے۔ تو میرے جتنے شیعہ بھائی ہیں اور شیعہ علماء کرام ہیں، ان کے خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کا مجھ پہ اشکال ہے، تنقید ہے، تو میرے پیٹھ پیچھے اس بات کرنے کا صرف یہ، اس کا آپ اپنا دل ٹھنڈا کر سکتے ہیں، لیکن لوگ آپ کی بات پہ کتنے لوگ یقین کریں گے؟ زرنگ لوگ، عاقل لوگ، ذکی لوگ، جو لوگ بات سمجھنے کے اہل ہیں، وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ جتنی مجھ سے بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، اس کا ایک ہی وجہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے جو شیعہ مخالفین ہیں علماء، اگر ان کے پاس دلیل ہوتی میرے باتوں کو رد کرنے کے لیے، یہاں پہ لائن لگی ہوئی ہوتی، لائن کہ اللہ یاری کون ہے تو اس کا منہ ہم کالا کریں، وہ کیسے ان باتوں کا انکار کرتا ہے، بدیہیات کا انکار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے عزیزو، تو تم خود سمجھ جاؤ، حق اس سے پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پیروکار کس کے زیادہ ہیں۔ میں ایک آدمی ہوں لیکن میرا کلام حق ہے۔ شیعہ علماء ان کی تعداد زیادہ ہیں لیکن وہ باطل پر ہیں، جن باتوں پر مجھ سے وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل وہ اس کی یہ ہے کہ میرے پاس قرآن و سنت سے حجج ہے، ان کے پاس نہیں۔ اس بات سے حق و باطل کا فرق نہیں پتا چلتا کہ کس کی تعداد زیادہ ہے، کس کا عمر زیادہ ہے، کون زیادہ بوڑھا ہے، کس کے پاس پیسے زیادہ ہیں۔ تعداد شیعہ علماء کی زیادہ ہے، پیسے ان کے پاس زیادہ ہیں، ان میں عمر رسید افراد بھی بہت ہیں، لیکن ان کے پاس قرآن و سنت سے دلیل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میرے پاس ہے۔ جس کے پاس، یاد رکھو، جس کے پاس قرآن و سنت سے دلیل نہیں ہے، شیعہ بھائیو اچھی طرح سے سن لو، اور میرے مخالف بھائی بھی سن لیں، جس کے پاس قرآن و سنت سے دلیل نہیں ہے اور اپنے بات پہ اصرار کرتا ہے، وہ بدعتی ہے، وہ ملعون ہے، وہ دشمن خدا، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اچھی طرح سے جان لو کہ جس کے پاس قرآن سے، سنت سے کسی بات پر، کسی موقف پہ دلیل نہیں ہے، اور اس کے خلاف قرآن و سنت کی دلیل ہے لیکن وہ اپنی موقف سے نہیں ہٹتا، وہ اللہ تعالیٰ سے مشرک ہے، وہ بدعتی ہے، وہ دشمن دین خدا ہے، وہ دجال ہے، وہ شیطان ہے۔ یاد رکھو اس بات کو۔ تو حق و باطل کا آپ اس سے فیصلہ نہ کریں کہ کس کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر تعداد سے پتہ ہوتا تو جماعت مخالفین ان کے علماء بہت زیادہ ہیں، لاکھوں کی، ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کے علماء، آپ کو پتہ ہے، وہ حق پہ ہوتے، اور ان سے زیادہ کرسچن زیادہ ہیں۔ تو اچھی طرح سے سن لو میرے بھائیو،
میں یہاں پہ آمادہ ہوں. مخالفین جن مسائل پہ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، ویڈیو کال، آڈیو کال، میں خدمت میں حاضر. ان کے جو بڑے علماء ہیں، اگر وہ مجھ سے گفتگو کرنا چاہیں، جو بھی شرط وہ رکھتے ہیں، وہ شرط جو بھی شرط رکھتے ہیں، میرے سر آنکھوں پر وہ مان لیتا ہوں. اسی طرح شیعہ سے منسوب، تشیع سے منسوب اہل بدعت علماء، ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بہت ساری باتیں آپ کو نہیں پتہ. میری باتوں کو غور سے سنیں، میرے باتوں پہ آپ غور کریں. آپ باطل راستے پہ چل رہے ہیں، باطل راستے پہ چل رہے ہیں. قبر میں خمینی، سیستانی، خامنئی آپ کا منکر و نکیر کا جواب نہیں دے گا. اگر آپ حق پر ہیں تو قبر میں وہ آپ کے لیے نور ہے، برہان ہے. اگر باطل پر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب کرے گا. تو آپ اچھی طرح سے میرے باتوں کو سنیے. اگر حق ہے تو تصدیق کریں، اگر سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ لیجئے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں باطل پر ہوں تو بسم اللہ، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. مزید تاخیر کے بغیر آج کا پروگرام کس کے لیے؟ شیعوں کے لیے نہیں ہے. آج کا پروگرام مخالفین کے لیے. لیکن ہم شیعہ علماء سے بہت دعوت کی ہم لوگوں نے، آج سے نہیں، 10 12 15 سال سے، آج سے نہیں. اس سوائے یہ ہے کہ کفر کے فتوے لگا دیں اور قتل کے فتوے، نہ صرف کفر کے فتوے، قتل کے فتوے اور اساسینیٹ کرنے کی یہ تحدید کریں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھو یہ شیعہ علماء. تو لیکن ہم شیعہ علماء کی بھی دعوت کرتے ہیں اور جماعت مخالفین. لیکن آج کا پروگرام ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی معزز، بہت ہی پیارے بھائی جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اہل قبلہ ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں اور کلمہ گو ہیں. وہ ہمارے سر کے تاج ہیں. ہمارے دل میں ان کے لیے پیار ہے، ان سے محبت رکھتے ہیں. ان کے علماء، ان کے عوام کے کالز کا آج خیر مقدم اور استقبال کریں گے. بسم اللہ.